اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پارہ نمبر 30 جس کا نام اما پارہ ہے اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس میں سورہ طارق کی آیت نمبر 1 سے 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، اور تم نے کیا جانا کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکتا تارا، کوئی جان نہیں جس پر نگہباں نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہدیہ لے کر پیش ہوئے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرما رہے تھے تو اچانک سے آسمان میں ایک تارا ٹوٹا جس نے آسمان کو پورا آگ سے بھر دیا اور سب کچھ روشن کر دیا۔ تو حضرت ابو طالب جو ہیں وہ تھوڑا سا گھبرائے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا حیران ہوئے اور وہ تھوڑا تعجب میں آئے کہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو ان کے تعجب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سچا کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھا کر اور اس میں چمکتے ہوئے تارے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، ہر ایک جان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نگہباں مقرر کیا، اور وہ اس کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے اور اس میں اس کے اعمال کی نیکی اور بدی کو لکھتا رہتا ہے۔ دیکھیں، اب اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے تارا ٹوٹے اور اس کو دیکھ کر کوئی دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بات بدعت ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک تارا جو خود ہی اپنی ذات میں ہی نہ رہ سکا، یعنی کہ جو خود تارا ہی نہ رہ سکا، وہ آپ کی دعا کیا قبول کروائے گا؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ تارے کا ٹوٹنا اچھی بات ہوتی ہے، تو یہ بات بھی فضول ہے، فضولیات میں سے ہے کہ اگر تارا ٹوٹے تو وہ بہت اچھی بات ہو، یا پھر اگر اس پر دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے۔ پھر دیکھیں، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں نگہباں کا مطلب جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مراد فرمایا ہے کہ نگہباں یعنی فرشتے۔ اب کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود اس پوری کائنات کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے فرشتوں کو نگہباں بنایا، یعنی کہ ان کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے مقرر کر دیا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کو حافظ کے نام سے پکارا، یعنی کہ جو لوگوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حافظ و ناصر ہیں، تو یہ کہنا درست پایا جائے گا کہ اللہ کے نام سے دوسروں کو پکارا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ علق جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور کثیر علماء کرام کے مطابق یہ آیت قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے، اور اس سورہ میں 1 رکوع اور 19 آیات ہیں۔ علق خون کے لوتھڑے کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اس کا پہلا لفظ ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھو۔ سورہ علق کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت کرتے اور سجدے میں اپنا سر جھکاتے، تو جو کفار تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر طعنے دیتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچاتے اور انہیں کہتے کہ معاذ اللہ وہ مجنون ہیں۔ تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی باتیں نہ سنیں اور سجدہ کریں اور ہمارے قریب ہو جائیں۔ اب دیکھیں، اس آیت مبارکہ سے نا ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی بھی عبادت کرتے تو وہ تمام عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتے، نہ کہ اپنے سیئات کا کفارہ ادا کرنے، یعنی کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے وہ عبادات کیا کرتے تھے۔
اب جیسا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تو اپنی عبادت جو کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کی معافی کے حساب سے کرتے ہیں نا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم اور محفوظ بندے ہیں وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے، تو اسی لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو عبادات کرتے ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، معصوم انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کو کہا جاتا ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن سے کبھی بھی گناہ کوئی سرزد ہو ہی نہیں سکتا، اور محفوظ یعنی کہ اولیاء کرام، صحابہ کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے ان کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب بھی کوئی عبادت کرتے ہیں تو یہ اپنے سیئات کا کفارہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ سجدہ سب سے بہترین عبادت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سجدہ کرو، کہ یہ بہترین عبادت ہے، اور اس میں سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، تو تم سجدے میں کثرت سے دعائیں مانگو۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم کیا اسے سجدے کی حالت میں مانگیں، کہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اگر یہ تو ہو گئی جو دنیاوی باتیں کہ سجدے کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں، اب دیکھیں سائنٹیفکلی ہم دیکھیں کہ اگر ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدہ وہ واحد پوسچر ہے، واحد حالت ہے، یعنی کہ جس میں انسان اپنا سر نیچے کرتا ہے اور اس کا خون اس کے دماغ میں اچھے سے دوڑتا ہے، اس کے دماغ میں اس کا خون اچھے سے چلا جاتا ہے اور خون کا دورہ اس کے دماغ کو تیز کرتا ہے۔ اور اسی طرح سجدہ کرنے سے انسان کا جو شکل ہے اس کے اوپر نور آتا ہے، اس کے منہ سے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے منہ پہ دانے ہیں یا کچھ نور ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کے منہ میں صحیح سے ان کا خون بھی نہیں جا رہا ہوتا۔ تو جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے منہ پہ اس کے جو گال ہیں، اس کا جو ماتھا ہے، اس کا جو ہونٹ ہے، اس پر اس کا خون اچھے سے پھیلتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہر ٹائم اپنے سجدے میں ہمارا سر جھکائے، اور ہمیں اسی طرح عاجزی و انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد سورہ فجر کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اطمینان والی جان، واپس لوٹ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی لیکن عظمت کے لحاظ سے یہ بہت بڑی آیت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ کس طرح اس کا رب جو ہے اگر وہ نیک ہو تو اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ جو فرشتے ہیں وہ آسمان سے یہ آیت پڑھتے ہوئے آتے ہیں کہ اے مطمئن جان، لوٹ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے اور تو اس سے راضی ہے۔ اور جو فرشتے ہیں وہ زمین و آسمان تک اتنے بھر جاتے ہیں کہ جگہ نہیں بچتی، اور وہ آسمان سے خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، جنتی کفن لے کر آتے ہیں، اور جو مطمئن شخص ہے یعنی کہ مطمئن جان والا ہے اس کو آ کر اس کی روح اس طرح نکالتے ہیں جیسے کہ کسی مشکیزے میں سے پانی یا پھر آٹے میں سے کسی بال کو نکالا جائے۔ اس کے بعد وہ اسے پروٹوکول، سمپل پروٹوکول بھی نہیں، وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ لے کر جاتے ہیں آسمانوں میں، پہلے آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، اسی طرح 7ویں آسمان پر، اور پھر عرش الہی میں، اور پھر وہ عرش الہی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر وہ روح، وہ مطمئن جان سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی بارگاہ میں عرش سے کیسے جائے، یہ تو ضابطے کی کارروائی ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا، یہ صرف ہمارا رب اس بات کو جانتے ہیں کہ کس طرح وہ مطمئن جان جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی۔ لیکن کیا پھر جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں وہ مطمئن جان، وہ مطمئن روح سجدہ ریز ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کا رب یہ کہے گا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ سب کو بتا دو کہ یہ میرا نیک بندہ ہے اور کیا اس کی خاطر تواضع کی جائے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح اس کو خوشبوؤں میں لپیٹ کر نیچے اس کی قبر کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ باہر سے دیکھنے میں تو اس کی قبر نارمل قبر ہوتی ہے، لیکن اندر سے اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جنت کی خوشبوئیں اس میں آتی ہیں،
اور اسی طرح جو اس کے اعمال ہوتے ہیں وہ ایک بہت ہی خوبصورت شخص میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس کو ایک ساتھی مل جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تو پھر وہ جو اس کے اعمال ہیں وہ انسانی شکل میں اس کو آ کر بتاتے ہیں کہ میں تمہارے اچھے اعمال کا صلہ ہوں اور میں قیامت تک تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اور وہ جو نیک شخص ہے وہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح بغیر کسی ٹینشن، بغیر کسی پریشانی کے اپنی قبر میں سو جاتا ہے۔ اب دیکھیں روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنی قبر میں موجود ہوتا ہے تو اس کی داہنی طرف سے جو اس نے زندگی میں نمازیں پڑھی وہ اس کی پروٹیکشن کرتی ہیں، اس کی بائیں طرف سے جو اس نے روزے رکھے ہوں وہ اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ جب وہ مسجد کی طرف جماعت میں جاتا تھا تو جو اس کے پاؤں ہیں وہ اس کی پروٹیکشن کریں گی، کوئی اس کی طرف کوئی عذاب نہ آئے۔ جو اس کا سر کی طرف ہے، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا تو وہ اس کی پروٹیکشن کرے گا کہ اوپر سے اس کے اوپر کوئی عذاب نہ آئے۔ اور اسی طرح اگر اس نے دنیا میں صبر کیا ہوگا تو اس کا صبر جو ہے وہ اس کے سامنے سے اس کی پروٹیکشن کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر نہ آ پائے۔ اب دیکھیں ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، ایک تو اللہ سے بھی دعا کرنی ہے اور خود بھی ساتھ ساتھ اپنے اعمال ایسے رکھنے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ مطمئن جان کی طرح یعنی مطمئن روح کی طرح لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے؟ تو کیا یہ صرف دعائیں کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ کیا اعمال کرنے سے بھی ہوگا؟ تو اور اعمال کے ساتھ ساتھ پھر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں اسی طرح جس طرح ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عام زندگی میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ جو ہیں ہمارے مدرسے کی ڈونیشن کے لیے جو ہے ہمارا ساتھ دیں۔ ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگوں کے لیے واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اگر آپ کوئی بھی ساتھ دینا چاہتے ہیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہمارے مدرسے کی تعمیرات کی جا رہی ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو فالو کریں۔ آپ واٹس ایپ چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اس کو بھی فالو کریں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو کریں، اس میں جو ویڈیوز ہیں اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں کہ دیکھیں یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ تمہارا مال نہیں جو تم نے کھا کر ہضم کر لیا اور پہن کر بوسیدہ کر لیا، بلکہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا۔ تو آپ جتنے بھی اپنے صدقہ، خیرات، فطرات ہیں وہ ہمارے مدرسے کے لیے ڈونیٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔